تو پہلے تو کیوں اتنی سختی ہو رہی ہے، یا پرسیوڈ پاکستان کی پرسیپشن میں سختی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ پچھلی دفعہ جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں 2013 میں ہم نے نیگوشیٹ کیا تو اتنی سختی نہیں تھی، ترین صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، دنیا بدل گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں کالج میں تھا، انٹرسٹ ریٹس وینٹ ٹو زیرو، اینڈ 2008 کا دن ہے اور 2022 ہے، لارجلی فار آلموسٹ 15 ایئرز ان ہسٹری اور اوور اے ڈیکیڈ گلوبل انٹرسٹ ریٹس یا فیڈ کا جو سود کا ریٹ تھا وہ تقریباً صفر تھا۔ تو پیسہ دنیا میں بہت گھوم رہا تھا، مفت کا پیسہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو آسانی تھی پیسے کی۔ اب انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے ہیں تو تمام ممالک، پاکستان جیسے، اس میں سری لنکا ہے، زامبیا ہے، ایکواڈور ہے، درجنوں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ان پچھلے 10 سالوں میں بہت قرضے لیے، اور وہ سب لائن میں کھڑے ہیں ابھی، آئی ایم ایف کی، چائنا کی، سعودی عرب کی، مصر کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر آپ نرمی کرتے ہیں ایک پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان کے پیچھے جو 12 اور ممالک ہیں وہ کہیں گے ہمارا کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز سمجھنا ضروری یہ ہے کہ پاکستان کا ایک اپنا کریڈیبلٹی لاس ہوا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ کسی بھی بازار میں کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو بازار کے لوگ ادھار دیتے ہیں، لیکن آپ نے ایک دفعہ ادھار لے کے جوا کھیلا، شراب پی لی، پتا چلا کہ بھئی آپ رات کو اپنی بیگم کو جا کے مارتے ہیں، دوسری دفعہ آپ آئے، آپ نے پھر ادھار لیا، بازار والے آپ کو دے دیں گے، تیسری یا چوتھی بار بازار والے لوگ آپ کو نہیں دیں گے، اسپیشلی اس وقت جب آپ کے خاندان کے لوگ خود نہیں دے رہے۔ خاندان کے لوگ کون ہیں پاکستان میں؟ پاکستان کی اپنی اشرافیہ ہے۔ تو جب پاکستان کی اپنی اشرافیہ اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کو راضی نہیں ہے تو دنیا کی اشرافیہ کیوں آسانی کرے؟ اور یہ ایک سختی کی وجہ یہ ہو گئی ہے کریڈیبلٹی لاس۔ اور آخری سختی کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 10-12 9/11 کے بعد سے بیسکلی پاکستان کے ساتھ نرمی اس لیے کی گئی کیونکہ پاکستان ایک ضروری ملک تھا وار ان افغانستان کے اوپر۔ اب وہ جنگ ختم ہو گئی اور بقول فارمر پرائم منسٹر عمران خان، طالبان نے افغان لوگوں کی زنجیریں توڑی۔ تو وہ جو ایک ہے مسئلہ کہ اب آپ کی جیو پولیٹکلی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے صدر بائیڈن، ہسٹوریکلی ہوتا تھا کہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ سے فون کال جاتی ہے IMF کہ آپ اس ملک کے لیے نرمی کریں، جو فار ایگزامپل 1.5 سال پہلے ارجنٹینا کے ساتھ ہوا۔ ان کو ایک بہت ہی زبردست پروگرام دیا گیا جس پہ کافی لوگوں نے IMF پہ تنقید بھی کی۔ انفیکٹ اٹلانٹک کاؤنسل میں جو میرے کالیگ ہیں انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا کہ دی IMF از پلیسنگ جیو پالیٹکس اوور گڈ اکنامکس۔ کیوں؟ کیونکہ ارجنٹینا واز کنسیڈرڈ این امپورٹنٹ کنٹری ان لیٹن امریکہ، جس کو امریکہ اتنا درد پہنچانا نہیں چاہتا تھا یا ان کو اپنے کیمپ میں رکھنا چاہتا تھا۔ پاکستان کی اس وقت وہ ویلیو نہیں رہی، جسے ہم کہتے ہیں جیو پولیٹیکل رینٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پرسیو سختی کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن کی جو کانورزیشن ہے، ایٹ لیسٹ ان دا ویری اسمال پاکستان واچرز کمیونٹی، ہم کوئی 12-15 لوگ ہیں جو کہ اس پہ فوکس کرتے ہیں، they are far closer to reality than اسلام آباد. And I specifically say اسلام آباد کیونکہ جب آپ کراچی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو they are actually closer to the Washington view as I would describe it than اسلام آباد۔ اسلام آباد میں جب آپ لوگوں سے، بالخصوص ان لوگوں سے جو حکومتی کوریڈور سے قریب ہیں یا کیو بلاک کے قریب ہیں، ان کے اندر ایک ڈیلوژنل تھنکنگ پائی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل IMF کی نیگوسیشنز کے دوران میں نے سنا کہ there was a proposal کہ ہم 1 ارب یا 1.5 ارب یا 2 ارب ڈالر یورو بانڈ مارکیٹ سے اٹھا لیں گے، اینڈ مائی کوشچن واز کیسے اٹھاؤ گے؟ اس وقت آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اٹ کلوزز یو آف ٹو دا بانڈ مارکیٹ، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ارجنٹینا بھی تو اٹھاتا ہے تو ہم 17-18% سود دے کے اٹھا سکتے ہیں، which was delusional. Like if that's your planning then there's a concern there. And I think یہ جو delusion ہے اسلام آباد کی، کہ ایون لاسٹ سپٹمبر جب میں تھا اسلام آباد میں تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ the full grasp of reality کہ دنیا کتنی بدل چکی ہے، دنیا کا ایٹیٹیوڈ پاکستان کے بارے میں انکلوڈنگ پاکستان فرینڈلی کنٹریز کتنا تبدیل ہو چکا ہے، وہ انہوں نے مس ریڈ کیا۔ And I think that delusion in Islamabad is essentially what's in part driving this decision making crisis، کیونکہ وہاں ایک طرح سے fully recognize وہ نہیں کر پا رہے
کہ یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے. It is one of the most serious economic crises Pakistan has faced, and in the midst of that crisis, the country does not have a lot of credibility left anymore.